बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। बिलाखिर एक तवील इंतज़ार के बाद उस तारीख का ऐलान कर दिया गया है जिस पर बहुत सारे पाकिस्तानियों की नज़रें थीं। ये कोई इलेक्शन की तारीख नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख का ऐलान हुआ है। तो इस तरह अब नवाज शरीफ 33 दिसंबर की बजाय 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान मुंतज़िर होगा, वो क्या कहते हैं, चश्मे बरा होगा उनकी आमद का। ये मानना है उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब का कि पूरा पाकिस्तान उनकी आमद का मुंतज़िर होगा। लेकिन नवाज शरीफ मुंतज़िर हैं ज़ीरो रिस्क फैक्टर वाला जो एलिमेंट है उसके लिए, और अभी भी उसकी कोशिशें जारी हैं। पसे पर्दा बहुत सारे मामला चल रहे हैं, वरना हो सकता है वो एक हफ़्ते के बाद ही आ जाते हैं, लेकिन अभी ज़ीरो रिस्क फैक्टर कहाँ तक पहुँचा है मालूम नहीं है, कोशिशें कर रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात सुनने में आ रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुँचेंगे तो वो भी इमरान खान की तरह जेल में जाएंगे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, या उनकी आमद के बाद इमरान खान साहब भी जेल से बाहर निकलेंगे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? लेकिन इसका मुझे मुश्किल लगता है कि उनके लिए इस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड, वो आज बिलावल ने भी बड़ा शिकवा कर दिया। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक फरीक के लिए, एक पार्टी के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब वो वापस तो आ रहे हैं, बयानिया क्या है? वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया तो ख़ुद अपने हाथों से अच्छे से दफन किया है, और ऐसा दफन किया है कि अब कोई उसका नाम भी नहीं लेगा। कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून से तो कोई नाम नहीं लेने लगा। तो अब नया बयानिया क्या होगा? वही होगा 2017 का पाकिस्तान, 2016 का पाकिस्तान, और वही उसी तरफ वापस जाएंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया। ये बीच के जो 16 महीने हैं ये इन्होंने स्किप करने हैं, हर हाल में स्किप करने हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और इसी वजह से आज पीपल्स पार्टी ने भी अपने घोड़े मैदान में उतार दिए हैं और बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई है। आज बाज़ाब्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून अपनी नाअहली का एतराफ़ करे, अपनी नाकामी का एतराफ़ करे और अपना बोझ खुद उठाए। अब इत्तेहादियों ने कह दिया कि हम इनका बोझ नहीं उठाएंगे। तो बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सारे खुलकर अब आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि जो वादे वईद हुए थे, जो प्रॉमिसेस किए गए थे बैकडोर मीटिंग्स में और बंद कमरा मुलाकातों में, अब उनके ऊपर अमल दरामद उस तरह से होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक तारीख़ रही है। तो जैसे जैसे नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का वक्त होता जाएगा, आपको बहुत सारे और उनके इत्तेहादी कैंप से आवाज़ें उठती दिखाई देंगी। नून लीग का और जरदारी का जो रोमांस था एक तरह से, या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इमरान खान को हटाने के लिए था, वो अब ख़त्म हो चुका है। इधर से बिलावल के भी धुआंधार किस्म के बयानात आ रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो अब तो यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहाद ही नहीं करेंगे। यहाँ तक मामला चला गया, जो सब हम नवाला हम प्याला थे, अब जब ज़िम्मेदारी लेने की बात आई या सारा कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी तो बैक ऑफ कर गई कि जनाब आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने किए कि आप जिम्मेदारी उठाएं। बल्कि आज उनके एक अहम रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग ने इत्तेहादियों की जड़ें खोखली की हैं और अपने लोगों को तो ये फ़ंड्स देते रहे 16 माह की हुकूमत में, लेकिन हमारे फ़ंड्स रोक लिए और ये कहा कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। तो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। जरदारी साहब हल्का फुल्का सा बयान दे के बिल्कुल साइड पर खामोश होकर बैठ गए हैं। और अब इस वक्त जो लड़ाई है, आपस की लड़ाई, वो इमरान खान साहब भी अक्सर कहा करते थे जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा या मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे, आप देखिएगा ये आपस में ही लड़ेंगे, और अब बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देनी है, इमरान खान साहब की रिहाई के कितने इम्कानात हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अटक जेल में समातें हो रही हैं साइफर केस में, उसका फ़ैसला महफूज किया है। सुनाया नहीं है, महफूज किया, क्योंकि उसको चैलेंज किया गया था पीटीआई की तरफ से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ये पता चला कि कल फिर अटक जेल में समाअत होने जा रही है साइफर केस में, क्योंकि उनका जो 14 रोज़ का रिमांड था वो अब मुकम्मल हो गया है, इसलिए कल फिर समाअत होनी है। तो जज साहब जो हैं वो जाने वाले हैं अटक जेल में। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वजारत कानून की तरफ से जारी हो चुका है कि जनाब जज साहब जाएंगे वहाँ पर, वहीं पे समाअत करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मतलब इमरान खान को यहाँ इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, और वही रीज़न बनाई गई है कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और दिस एंड दैट। इसलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान की इस टाइम पे झलक भी मंजर आम पे ना आ सके, और कहीं से वो बॉडी लैंग्वेज और वो जो उनका एक टिपिकल अंदाज़ होता है जो पहले भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, अगर उस किस्म की बॉडी लैंग्वेज या उस किस्म का कोई मूवमेंट नज़र आ गई तो टोटली गेम अपोजिट साइड पे चले जाएगी। इसलिए इमरान खान को तो
باہر اس لیے بھی نہیں نکالا جا رہا کہ لوگ دیکھ نہ لیں۔ دوسری طرف عمران خان کی 14 ستمبر کو ضمانت کی درخواست بھی فکس ہے، آلدو کہ یہ بہت کھینچا گیا، اس کو بڑا لنگر آن کر دیا گیا۔ جج صاحب 3 دفعہ رخصت پر گئے، پھر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر معاملہ الجھایا گیا پروسیکیوشن کی طرف سے، اور اب 14 ستمبر کو اس کیس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ اور کتنا کا آگے لے جانا ہے اور کتنا کا آگے کھینچنا ہے، تو نواز شریف کی واپسی اور عمران خان کی رہائی، یہ دونوں چیزیں پیرالل چلنی ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اس کے اوپر دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایبسکانڈر جو کنوکٹڈ ہے اس کو آپ بالکل حفاظتی ضمانت بھی دے دیں اور ان کو آپ رہا بھی کر دیں۔ ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن جس کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا جو ہو سکتا ہے پاسبل طریقہ کہ جناب ان کو، جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے، کسی نے پکڑا ان کو، کسی نے ہاتھ لگایا، کسی نے ٹچ کیا ان کو، سرکاری جہاز میں آئے اور آ کے جناب وہ وزارت خزانہ کے قلمدان سنبھال کے بیٹھ گئے۔ کیا اس طرح نواز شریف کے ساتھ بھی ہوگا؟ اگر تو ان کے ساتھ ہونا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں پیرالل چلیں گی۔ اگر ایک فریق کو ریلیف ملے گا تو دوسرے کو بھی دینا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کو آپ پکڑی رکھیں اور صرف ایک ہی کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ تو اس کے اوپر بہت ساری آوازیں اٹھنی ہیں۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے میں ان کے رومانس کی بات کر رہا تھا، وہ تو اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں، جس میں وہ نون لیگ پی ٹی آئی کو پھنسانا چاہ رہی تھی، اس میں خود پھنس گئی ہے، ٹریپ ہو گئی ہے۔ کیونکہ عمران خان جب 90 روز کے اندر انتخاب مانگ رہے تھے، یا پی ٹی آئی جب کہہ رہی تھی 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہوں، تو یہ آ کے بتاتے تھے کہ 90 دن کے اندر اندر اگر انتخابات نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا۔ آئین خاموش ہے اس معاملے میں، آگے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ نہیں بتا رہا آئین۔ تو یہ ٹی وی چینلز پر آ کر ایسے بتایا کرتے تھے کہ نہ بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب جب ان کو خود کو لگ رہا ہے کہ انتخابات شاید طول پکڑ جائیں یا شاید 90 روز کے اندر نہ ہوں، اور سندھ میں جس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، ان کا لگایا ہوا ایک ایک بندہ اٹھا کے اگلے پرے پھینک رہے ہیں، تو اب ہو رہی ہے اصل ٹینشن، اور اب سخت بیانات کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اب وہ تڑپ اس طرح سے دکھا بھی نہیں پا رہے کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ زرداری صاحب نے تو کہہ دیا، آگے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ نہیں ہمیں الیکشن کمیشن پہ پورا اعتماد ہے، وہ جس طرح سے چاہے اپنے الیکشنز کرائے۔ لیکن اندر کھاتے پتہ ہے کہ جتنا الیکشن ڈیلے ہوں گے اتنا پیپلز پارٹی کو نقصان ہونے والا ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ اچھا، اس سے دلچسپ بات دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آ کے آج ٹی وی پہ بیان دے دیا کہ کے پی کے میں ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور پتہ نہیں کون سی پارٹی اس کے ساتھ اتحاد کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ بلاول نے کہا تھا نا کہ ہمارے اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو ان میں مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے رگڑ دیا کہ یہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو اب مولانا آئے ہیں سامنے، انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن کے اندر انتخابات کے لیے تیار ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ آنا ہے سامنے، جہاں پر انہوں نے مل کر الیکشن لڑنے ہیں، تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی، اس پہ تو مولانا صاحب تو پھڈا کریں گے۔ وہ نون لیگ کے زیادہ قریب ہیں اور وہ کہیں گے اگر آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو پھر میری طرف سے السلام علیکم ہے، کیونکہ وہ آج آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ تو آنے والے دنوں میں اور بہت کچھ ہونا ہے۔ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے کیسز والا جو معاملہ ہے، سائفر کیس زیادہ لمبا نہیں کھینچ پائیں گے، جتنا بھی کر لیں گے اور ڈیلے کر لیں گے، ایٹ دی اینڈ ضمانت اس سے ہونی ہے۔ لیکن ایک اور کیس 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے، اب وہ تیاری کے تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔ یہ نیب کا کیس ہے۔ اس دوران نیب کے بہت سارے اہم عہدیداروں کی عہدوں سے استعفیٰ دینے کی جو خبریں ہیں، اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ آج پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ایک آفیشیل کور کمیٹی کی جانب سے اعلامیہ بھی جاری کیا اور یہ کہا کہ ان کا یہ جو مستعفی ہونا ہے اراکین کا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف بوگس مقدمات بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن بہرحال وہ تو پیرالل چلے گئی۔ اب سائفر کیس سے اگر عمران خان نکلتے ہیں، دیٹ مینس آگے 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ تیار ہوگا، اور اس سلسلے میں وفاقی وزراء جو اس وقت کی عمران خان کی کابینہ میں تھے، ان کو پھر سے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں نیب کی طرف سے کہ جناب آپ آئیں اور آ کر اپنے بیانات ریکارڈ کرائیں۔ یہ مرحلہ وار اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تو وہاں پر بھی یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تو آگے کیسز تو بہت سارے ہیں، 180 کیسز ہیں۔ اگر ایک ایک کیس میں بھی گرفتاری ڈالیں اور اس میں ضمانت کا سلسلہ چلے تو ایک ایک مہینہ تو آرام سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ اتنا لمبا کسی کو جیل میں رکھنا، کسی کو کھینچنا، یہ مشکل ہوگا، خاص طور پہ اس وقت میں جب مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں
اور کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی مفاہمت ہو, اور کہیں نہ کہیں سب کو ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ سینگ پھنسانے والی جو کوشش ہے یہ ملکی مفاد کے خلاف ہوگی. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مل جل کے مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں. اس میں چارٹر آف اکانومی بھی ہوگا, باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کس طرح سے آگے چلنا ہے یہ سارے معاملات بھی ہوں گے, اور جب تک یہ ساری سیاسی لیڈرشپ نہیں بیٹھے گی ان معاملات کا حل ہوتا مشکل دکھائی دے رہا ہے. اوورآل یہ سچویشن ہے. لیکن اگر یہ نہ ہوا یا عمران خان اپنی ضد پہ قائم رہے یا وہ آگے نہ بڑھے تو پھر بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پھر بشرا بی بی کی گرفتاری ایک طرح سے مانگ ہی لی گئی ہے کہ ہمیں یہ مطلوب ہے, ہم نے ان کو اریسٹ کرنا ہے. وہ تو ضمانت کے اوپر ہیں اس لیے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی. آج بھی ان کا کیس کی سماعت تھی, میرا خیال ہے 26 سپٹمبر تک ان کو ضمانت ملی ہے. تو آگے جاتے جاتے اگر ان کی ضمانت منسوخ ہوئی تو وہ بھی عمران خان کے لیے ایک پرابلمٹک سچویشن ہوگی. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ بشرا بی بی کو لے کے ہم نے اکثر دیکھا کہ کتنا کنسرن ہے. ظاہری بات ہے اپنی اہلیہ کو لے کے ہر کوئی ہو سکتا ہے, تو اس لیے ان کو توڑنے کی یا ان کو کمزور کرنے کی ایک کوشش اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے. لیٹس سی آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج پی ٹی آئی کا ایک متفقہ کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری کیا گیا, بلکہ کور کمیٹی کا نہیں, پی ٹی آئی قیادت کا ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آئینی یا قانونی پوزیشن ہو صدر مملکت 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے کی تاریخ دیں. وہ پابند ہیں اس معاملے کے, اور پی ٹی آئی ایک بار پھر صدر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس میں بلا تاخیر بغیر کوئی دیر کیے آپ 90 دن کے اندر انتخابات کی تاریخ دیں. انتخابات کرانا نہ کرانا, ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کم از کم صدر اپنی آئینی پوزیشن کلیئر کر دیں. لیکن صدر مملکت اس وقت کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, وہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہو سکا, کیونکہ ان کی خود بہت اہم لوگوں سے بیک ٹو بیک میٹنگز جاری ہیں. میں نے کل کے ولاگ میں بھی بتایا تھا کچھ میٹنگز ایسی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکا. تو اور کیا آگے میٹنگز چل رہی ہیں اور کس طرح سے معاملہ وائنڈ اپ ہونا ہے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.